بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کی ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہے تو سمجھ لے کہ آپ کے بدن میں خون کی کمی ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیرے کا رس لگا لیا کر۔ نظر کو بہترین کرنے کے لیے شکرکندی کھانا بہت ہی مفید ہے۔ پانی میں تھوڑا سا ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لڑکے گی نہیں۔ دانت کی درد میں الائچی والے چائے پی لو۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کیا کرو۔ پانی کا ایک گھونٹ مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے جگر کی درد کا باعث ہے۔ خالی پیٹ انار کھانے سے خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں، ورنہ پیٹ پھول سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبا دے گا، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے جبکہ دوسری پر میں شفا ہے، اور وہ زہر والے پر مقدم رکھتی ہے اور شفا والے مؤخر کر دیتی ہے۔ ہر وقت ناراض رہنے سے چڑچڑاپن کی بیماری بہت آتی ہے۔ عورت اپنی کمر پتلی کرنے کے لیے دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ شملہ مرچ ایک انتہائی غذائیت سے بھرپور سبزی ہے جو کہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند فراہم کرتی ہے۔ کھیرے گردے کی درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرا کھایا کرے۔ کھیرے کی بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معین ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار پرندوں کا گوشت کھا لیا کرو۔ اجوائن استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ سٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینے سے وزن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دانت قدرت کا انمول تحفہ ہے اور اسے جسمانی مشین کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح مشین کی تمام حصوں کی حفاظت ضروری ہے، اکثر لوگ ان کی بارے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا انگلی کٹ جائے یا پاؤں میں چھیلے پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور فوری ہی معالج کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اس کی برعکس دانت میں چاہے کتنی ہی بڑی خرابی کیوں نہ ہو، اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ طرز عمل کسی طرح بھی دانشمندانہ مبنی نہیں۔ دانتوں کی صحت کی سلسلے میں ایشیا اور افریقہ جو مطلع ہوئے ہیں، اس میں مسواک کی افادیت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مسواک چبانے سے مسوڑوں میں دوران خون تیزی ہو کر ریشوں میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ منہ میں زیادہ لعاب پیدا ہو کر دانت تیزابی مادے سے صاف ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ نیم مکی کر اور جامن کی لکڑ کی مسواک کرتے ہیں، جبکہ پیلو کی مسواک ان تمام مسواکوں سے بہتر ہے۔ مسواک کو برش کی استعمال کرنا چاہیے اور برشی کی طرح سے اسے صاف ستھرا رکھیں۔ بعض لوگ مسواک کا ایک ہی سرا ہفتے تک چلاتے رہتے ہیں، جبکہ ہر تیسرے چوتھے مسواک کو چبانا نیا سر بنانا چاہیے۔ مسواک کا زیادہ موٹا اور سخت ہونا مسوڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو کالے چنوں کا سالن کھائیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ ایک دن مسجد کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فقط ذوق اور ایک خوف خدا سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ نے چھت سے نیچے گلی کی طرف جھونکا تو آپ کے آنسو ایک راہگیر پر جا پڑا۔ اس نے اوپر دیکھ کر کہا، بھائی پانی کی ایک قطرہ پاک تھا یا ناپاک؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی اپنے کپڑے دھو لو، یہ فطرت پاک نہیں ہے، یہ مجھے گناہگار کی آنسو ہے۔ تم کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ زیرہ اور دہی کھانے سے
پیٹ کی تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ دہی کی لسی بنا کر پینے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پیاز کا رس 50 گرام صبح نہار منہ پینے رہنے سے گردوں کی پتری ریزے ریزے ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس سانس کی نالیوں کی خارج بھی دور کرتی ہے۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کے تیل لگائیں، نشانات نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ ہری شملہ مرچ چولیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دل کی بیماری دور کرنے کے لیے ڈالڈا گھی کی بجائے دیسی گھی کھایا کریں۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے پرہیز کریں، یہ سنت خلاف ہے۔ سر کی جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈال لو۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا بے حد مفید ہے۔ جوڑوں کی درد کے لیے اجوین کو نیم گرم پانی میں بھگو کر پینا یا اس کا سفوف شہد کے ساتھ لینا مفید ہوتا ہے۔ ہلدی، میتھی دانہ اور اجوین کا مرکب جوڑوں کی سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظر کی تیزی اور کانوں کی بہرے پر دور کرنے کے اجوین کو شہد یا نیم گرم پانی کے ساتھ لینا آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ کانوں کی بہرے پن کے لیے تل کی تیل میں اجوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ چھلکے اس پہ غول دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی آپ کی جلد بڑھاپا ہوں گے۔ اگر سانس پھولنے کا مسئلہ ہو تو شربت سندل کے پانی کے ساتھ ملا کر پی لیا کریں، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبر کے تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ بکری کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگھی کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ صبح بیٹھ کر جھاڑو لگاؤ، اس سے گھنٹوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورے جسم گوارا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پیغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔